ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان المبارک کے پرکیف پرمسرت لمحات میں ہم سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کے مختلف پروگرامز اس حوالے سے دیکھنے کی بھی سننے کی بھی ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں، اور انہی میں سے ایک سلسلہ، ایک پروگرام درس تراویح بھی ہے، اور اس میں ہم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پاروں کی تفسیر سننے کی، ان کا خلاصہ، ان کی کچھ اہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں جو ہم نے سننا ہے وہ 13ویں پارے کی تفسیر ہم نے سننی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں، اور 12ویں پارے کے آخر میں اور 13ویں پارے کی ابتدا میں جو صورت ہے وہ مشہور و معروف صورت ہے، جس کو اللہ پاک نے خود احسن القصص فرمایا، یعنی سب سے بہترین واقعہ اسے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سورہ یوسف ہے۔ یہ سورہ یوسف بڑی ہی خوبصورت صورت اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور خود اللہ پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے بہترین واقعہ ہے، اور اس کو بہترین واقعہ کہنے کی، بہترین صورت، بہترین قصہ کہنے کی جو وجہ ہے یہ مختلف بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں جس قدر نصیحتیں اور عبرتیں اور حکمتیں موجود ہیں، یہ کسی اور صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے قصے کے اندر، ان کے واقعے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی اس صورت میں انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے، کہ کس طرح آپ کی زندگی کے اندر مختلف مراحل آتے رہے۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کے آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے ناز و نعم کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی ہے، پھر آپ کو آپ کے بھائیوں کی طرف سے حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اندھے کنویں کے اندر آپ کو آپ کے بھائی ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قافلے میں آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی عزیز مصر کے محل کے اندر پناہ عطا فرماتا ہے، اور وہاں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑے عہدے پر، بڑے مقام کے انداز میں آپ کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پھر ایک بلندی والی صورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر صورت میں ان کے لیے بلندی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آزمائش کے اندر آتے ہیں زلیخا کی طرف سے، اور آپ کو قید کے اندر ایک عرصے تک رہنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ وہ جو پچھلی آزمائش تھی وہ ختم ہوتی ہے، اور آپ بادشاہ کے دربار میں اس کا خواب بیان کر کے، اس کی خواب کی تعبیر کو بیان کر کے ایک مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں، اور مصر کے آپ ایک طرح سے حاکم مقرر ہو جاتے ہیں، کہ تمام کے تمام اختیارات مصر کے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور ہر مرحلے میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے اور آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جس حال کے اندر رکھے، اسے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آسانیاں ہوتی ہیں تو کبھی اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے آزماتا ہے۔ تو یوں چونکہ زندگی کے مختلف مراحل اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں
کس انداز میں بندے کو رہنا ہے یہ سبق دیا گیا ہے، اس لیے بھی اس صورت کو احسن القصص یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں چونکہ بہت ساری باتوں کا تذکرہ موجود ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا، صالحین کا، فرشتوں کا، شیاطین کا، جنوں کا، انسانوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، بادشاہوں کا، تاجروں کا، عالموں کا، مردوں کا، عورتوں کا، ان تمام کی طرز زندگی کا بیان ہے۔ اس وجہ سے بھی اس صورت کو احسن القصص کہا گیا، بہترین صورت، بہترین قصہ اسے کہا گیا ہے۔ اس صورت کا ویسے تو جو واقعہ ہے وہ بہت سارے افراد کو معلوم ہی ہوتا ہے، حاصل کلام ان تمام کا یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں آپ کا نسب اتنا عالی ہے کہ آپ خود نبی، آپ کے والد بھی نبی، آپ کے دادا بھی نبی، اور آپ کے پردادا بھی نبی۔ اسی لیے بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب کی تعریف فرمائی، اور کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر فرمایا گیا۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی آنکھوں کے تارے تھے، کیونکہ ایک تو آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے جو یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو حسن بے مثال آپ کو دیا تھا اس کی نظیر ظاہر ہے کہ ملتی نہیں، اور اس بارے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قدر حسین و جمیل بنایا تھا۔ آپ نیک تھے، صالح تھے، تو اپنے والد کی نظروں میں آپ اپنے دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ تھے، ان پر فائق تھے، اور یہی وجہ بنی کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ سے حسد کے اندر مبتلا ہوئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بیان کیا، تو آپ فوراً پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ ان کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بھائیوں کے اوپر بہت زیادہ بلندی عطا فرمائے گا، اور بھائی جو ہے وہ حسد کے اندر لازمی طور پر مبتلا ہوں گے، اور ان کا حسد بڑھے گا۔ اس سے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں نے بھی یہ واقعہ، یہ قصہ اور یہ خواب جو ہے سن لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوا۔ بہرحال پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں اور ان کو ہم نعوذ باللہ یا تو قتل کر دیں یا پھر ہم کسی اندھے کنویں کے اندر ان کو ڈال دیں، تاکہ والد گرامی کی جو توجہ ہے وہ ہماری طرف ہو جائے۔ تو بڑے بھائی نے یہ کہا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، کہ ان کو قتل نہ کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو تم ان کو اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، تو کوئی نہ کوئی قافلہ جو ہوگا وہ ان کو لیتا ہوا چلا جائے گا۔ یہاں بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات یہ بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ انبیاء نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور جب وہ توبہ کر چکے تو اب ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام یہ نہیں رکھا جا سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے مکمل ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، رفع التعصب عن اخوت یوسف، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اوپر جو بعض لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں اس حوالے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو آپ کے بھائی جو ہیں وہ انبیاء نہیں، لیکن یہ صالحین تھے، نیک لوگ تھے،
وقتی طور پر اس خطا کے اندر مبتلا ہو گئے، غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ لیکن یہاں پر جو ترتیب ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی نیکی کے اندر یہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ کسی گناہ کا ارادہ کر لیں تو ان کی جو بہترین تربیت ہوتی ہے وہ یا تو ان کو اس گناہ سے سرے سے روک دیتی ہے، یا پھر ان کو اس گناہ سے نیچے کی طرف لے کر آتی ہے، وہ کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ پہلے ان لوگوں نے اس بات کا پلان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ لا تقتلو، ان کو قتل نہ کرو، کسی اندھی کنویں کے اندر ڈال دو، کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، تو ممکن ہے کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے اور ان کو لیتا ہوا چلا جائے۔ اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو، یعنی اگر یہ کرنے پر مصر ہی ہو اور کرنا ہی ہے تو پھر تم یہ کام کر لو کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ یعنی بڑے گناہ کے ارادے سے چھوٹے گناہ کے ارادے کی طرف آ گئے، اور اس میں بھی یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہو جائے۔ تو یہ صالحین کا، یعنی ایسے لوگ کہ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہوں سے بچنے ہی کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اچھی تربیت ہوتی ہے وہ ان کو بڑے گناہ سے بچاتی ہے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں، ہم ان کا دھیان رکھنے والے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر آپ لوگ ان کو لے جاتے ہیں اور ان سے غافل ہو گئے اور بھیڑیا ان کو کھا گیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کی حفاظت سے غافل نہیں رہیں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، اور جب دور کسی مقام پر پہنچے تو اب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی شروع کی اور مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک گہرے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو گہرا کنواں تھا اس میں سلامت رکھا، اور ایک تخت یا کرسی وغیرہ آپ کے نیچے رکھ دی۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ ان بھائیوں کو، ان لوگوں کو بتائیں گے، وحی کی اللہ پاک نے ان کی طرف، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کام کیا ہے، اور اس وقت ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی ذات ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر وہاں سے چلے گئے، اور اپنے ساتھ آپ کی قمیص لے گئے اور اس پر ایک جانور کا خون لگا دیا، اور یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور آپ کا یہ خون اس قمیص کے اوپر موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی تھے، آپ سمجھتے تھے اچھی طریقے سے کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، اور یہ ان بھائیوں کی طرف سے ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، میں بہرحال اچھا صبر کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے کے ہاتھ بیچ دیا، کیونکہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا۔ اس نے جب کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے اور بڑے خوش ہوئے کہ ایک ایسا بچہ ہمارے ہاتھ لگا کہ جو حسین و جمیل ہے، اور اس کی اچھی قیمت، کیونکہ اس وقت غلامی کا دور تھا تو اچھی قیمت ہمیں بیچنے پر مل جائے گی۔ تو اتنے میں آپ کے بھائی بھی آ گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، نعوذ باللہ، یہ آپ کے بارے میں کہا، اور اس قافلے والوں کو معمولی قیمت پر اسے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے مصر لے کر آئے، اور وہاں پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل کے اندر رکھا، اور اپنی اہلیہ جس کا نام تفاسیر کے اندر زلیخا ذکر کیا گیا ہے، اس سے کہا کہ اس کی پرورش کرو۔ زلیخا نے
اور اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو قدرت عطا فرمائے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے معاملے میں اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کو سب سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو زلیخا نے آپ کو اپنی ذات سے بہکانے کی کوشش کی اور گناہ کا ارادہ کیا، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا کہ آپ نے اس کے ساتھ برائی کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کا ارادہ تک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کوشش کی اور الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ یوسف علیہ السلام نے آپ کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس وقت اس نے یہ کوشش کی تھی خود، تو اس وقت عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا وہ دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام پر اس نے جب الزام ڈالا تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی وہاں پر موجود کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا یہ آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب برائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھی اور جو زلیخا ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی کرنے والی یہ زلیخا تھی اور یوسف علیہ السلام یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو جب کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے آپ کا قمیص پکڑنے کی کوشش کی تھی تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ تو اس پر عزیز مصر نے، کیونکہ ان کا معاملہ اسی طرح کا تھا کہ ان کو اس طرح کی باتوں کی کم ہی پرواہ ہوتی تھی، یوسف علیہ السلام سے فقط اتنا کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، ان سے درگزر کر دیں، اور اپنی بیوی کو کوئی سزا دی، کوئی سزا اس نے نہیں دی۔ لیکن پورے مصر کے اندر، پورے شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے یعنی زلیخا، وہ یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو چکی اور اس نے اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر اس نے پھر ان کو بلوایا اور ان کو، عورتوں کو، جو شہر کی بڑی عورتیں تھیں، ان کو بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک سیب دیا، چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا، اور ان عورتوں کو کہا کہ جب یہ گزرے تو اس وقت تم سیب کاٹنا شروع کرنا۔ انہوں نے جب اسے کاٹنا شروع کیا، یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کے حسن کو دیکھ کر وہ اس قدر مبہوت ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ بہرحال تو اس سے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کا جو حسن و جمال تھا وہ ظاہر ہوا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ایک دوسرے انداز میں الزام ڈال کر آپ کو جیل کے اندر قید کروا دیا۔ وہاں مشہور ایک واقعہ پیش آیا کہ جیل کے اندر دو ساتھی آپ کو ملے جنہوں نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا کہ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو یہ شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد، نیکی کی دعوت دینے کے بعد یہ کہا کہ تم میں سے ایک جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کھانا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور دوسرے سے کہ جس نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو جام پلا رہا ہے، اس سے کہا کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے اور بادشاہ کی دربار کے اندر تمہارا یہ منصب ہوگا کہ بادشاہ کے سامنے تم جام پیش کرو گے۔ تو جیسا آپ نے فرمایا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو انہوں نے پوچھا تھا اور جیسا آپ نے بیان کیا تھا وہ معاملہ ویسا ہی پیش آیا۔ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے تو اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، بادشاہ کے سامنے میرے بارے میں بتانا کہ میں کون ہوں۔ وہ شخص آزاد ہوا، دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جو آزاد ہوا وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اب بادشاہ نے یہ دیکھا خواب کے اندر کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیاں ہیں، اور 7 جو ہے وہ سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک بالیاں ہیں، جو
موٹی گائیاں ہیں ان کو کمزور گائیاں، اور جو خشک بالیاں ہیں وہ موٹی بالیوں کو، سرسبز بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے اس وقت کے جتنے بھی تعبیر بیان کرنے والے تھے ان سے اس کی تعبیر پوچھی تو کسی کو بھی اس کی تعبیر نہیں آئی۔ اب اس شخص کو یاد آیا کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے سامنے اس طرح کا جب ہم نے ان کے سامنے خواب بیان کیا تھا تو اس طرح انہوں نے تعبیر بیان کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بہترین تعبیر بیان کی کہ کس طرح کا معاملہ پیش آئے گا، کہ 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب اس میں سبزہ ہوگا، خوب مال کی فراوانی ہوگی۔ پھر 7 سال اس کے بعد ایسے آئیں گے کہ جس میں جو ہے وہ خشکی ہوگی، قحط سالی ہوگی، اور وہ 7 سال کا جتنا بھی خوشحالی ہوگی اس کو کھا جائے گی۔ بادشاہ نے جب آپ کی یہ تعبیر سنی تو آپ کو اپنے پاس بلایا۔ پھر ایک طویل اس میں واقعہ موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے خزانوں کا اس بادشاہ نے والی مقرر کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بہترین انداز میں اس کا انتظام مقرر کیا۔ اور جب قحط سالی کا دور آیا تو آپ کے بھائی بھی اپنے علاقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام سے غلے کے طالب ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بھرپور جوان ہو چکے تھے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور گفتگو کی، اور اپنے سگے بھائی کے بارے میں کسی طریقے سے ان سے نکلوا لیا کہ وہ بنیامین موجود ہیں۔ تو ان کو غلہ بھی دیا، اور اپنے مصاحبین سے، اپنے خادم جو ہوتے تھے ان سے کہا کہ ان کا جتنا بھی اسباب ہے جو انہوں نے دیا ہے، یعنی رقم دی ہے، یہ ان کے غلے کے اندر چھپا کر ڈال دو۔ اور بھائیوں سے یہ کہا کہ جب آپ واپس آئیں، بھائیوں کو بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں، ان سے یہ کہا کہ جب آپ واپس آئیں تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آئیے گا، اگر آپ انہیں نہیں لائیں گے تو اس صورت میں آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے غلہ لے کر، اناج لے کر وہاں سے واپس گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ کس طرح ہم مصر کے حاکم سے یہ غلہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اگلے سال ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بلایا ہے، اگر ان کو آپ نہیں بھیجیں گے تو وہ ہمیں غلہ بھی نہیں دیں گے، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس سامان کو کھولا، اپنے غلے کو کھولا، تو اس میں سے جو اسباب انہوں نے دیے تھے، جو مال انہوں نے غلے کے بدلے دیا تھا، وہ بھی اس کے اندر رکھا ہوا مل گیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ سامان ہے جو ہم نے دیا تھا، ہمارا تھا، وہ ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ گفتگو کے بعد بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامندی کا اظہار کیا، اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ تم سب الگ الگ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اور اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ چونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ نبی زادے تھے، نبی علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ پاک نے حسن و جمال، جسم و طاقت دی ہوئی تھی، تو اب ممکن تھا کہ ان کو نظر بد لگ جاتی، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہوں۔ یہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو الگ سے لے گئے اور اپنے بارے میں سب بتائے کہ آپ کون ہیں، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا کہ ان کے ساز و سامان کے اندر بادشاہ کا ایک پیالہ ڈال دیا، اور اس طریقے سے آپ نے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ چوری سے مراد ان کو چونکہ اپنے پاس رکھنا تھا تو یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت بنیامین رہ گئے۔ لیکن اب ان کے بھائیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا نہیں سکتے تھے۔ ان کو کیسے بیان کرتے کہ آپ کے بیٹے حضرت بنیامین نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہیں پر رکھ لیا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کے اندر اضافہ ہوا، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، جس پر آپ کے بیٹے آپ سے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہتے ہیں اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہر وقت یاد ہی کرتے رہتے ہیں۔
بہرحال یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کریں اور ان کی تلاشی سے مایوس نہ ہوں۔ بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر غلے کے طالب ہوئے کہ ہمارے لیے غلہ دیا جائے، اور اپنی تکلیف کا بھی اظہار کیا کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام کو ان کے والد کو اس بیٹے کے بچھڑنے کی وجہ سے بھی غم پہنچا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب بھائیوں نے غور کیا تو ان کو اس نوجوان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شباہت نظر آئی، اور وہ کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے اور آپ لوگوں سے بڑھ کر ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اب بھائیوں نے اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی، ان سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سزا تو دور کی بات ہے تمہارے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں انتہائی کمزور ہو چکی تھیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص یہ اپنے بھائی کے ساتھ بھیجی کہ جائیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر اس کو ڈال دیں، آپ کی بینائی واپس آ جائے گی، روشنی واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ قمیص ڈالی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ مصر پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور پھر اس وقت تمام نے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بھائیوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی اپنے والد کی بارگاہ میں کہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی یہی تعبیر ہے۔ یوں یوسف علیہ السلام نے ایک بہترین زندگی گزاری اور ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ اس وجہ سے آپ کے اس واقعے کو احسن القصص یہ کہا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو تفصیل کے ساتھ اور اس کی ایک ایک بات کے اوپر گفتگو کی جائے تو ایک طویل وقت اس کے لیے درکار ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے واقعے کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں کہ حسد کا انجام جو ہوتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، اور تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔